الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ذی الحجہ کی بابرکت دنوں میں ایک بہت بڑا دن ہماری زندگیوں میں آیا، وہ جمعہ کا دن ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی خوشی اور ایک بہت بڑی فرحت محسوس کی جا رہی ہے۔ وہ خوشی، وہ فرحت، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک بہت بڑی عبادت، قربانی کی عبادت کے دنوں سے گزر رہے ہیں۔ ساری دنیا، عالم اسلام اس بات پر اللہ کے دربار میں یہ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس خوشی کے دنوں میں، اس فرحت اور مسرت کے دنوں میں اللہ رب العزت پوری دنیا کو جو ہے اس طرح کے خوشی کے دن اور ایام لاتے رہے زندگی میں۔ بزرگ اور دوستوں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع خطبے میں ایک آیت کریمہ پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے اللہ کے یہاں جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ایک گھر کے مانند ہوتا ہے جس کے ہم سب لوگ جو ہیں گھر کے افراد اور رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ جس طریقے سے ایک گھر میں گھر کے افراد کی حفاظت ہوتی ہے، بارش کے دنوں میں بارش سے حفاظت ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں گرمی سے حفاظت ہوتی ہے، غرض خوشی بھی گھر ہی میں منائی جاتی ہے اور غم بھی گھر ہی میں منایا جاتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، جو دین اور جو اسلام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، وہ بہت پاکیزہ اور پوتر دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی تعلیمات سب سے اچھی تعلیمات، دنیا میں بے شمار مذاہب آئے اور آتے رہتے ہیں، دنیا میں بے شمار فرقے آئے اور آتے رہتے ہیں، دنیا میں ہزاروں لوگوں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے ناموں پر کتابیں لکھی گئی، جن کی لائف اسٹائل لکھی گئی، جن کی
ساری زندگی کو لکھ کر مارکیٹوں میں اس کو شائع کیا گیا تاکہ لوگ اس کو اپنائیں، اس کو سینے سے لگائیں اور ان کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا کر دنیا میں چلے، لیکن بزرگوں اور دوستوں وہ زیادہ دن تک نہیں چلے۔ نہ ان کی زندگی اور دوسروں کے لیے رہبر بنی، نہ جس چیز کا وہ پرچار کرے، جس چیز کو پبلک کے سامنے لائیں، نہ وہ چیزیں پبلک میں زیادہ چلیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ساری دنیا میں آج بھی چل رہا ہے اور 1500 سال سے بھی یہ چلتا آ رہا ہے، جس کو میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کی کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں، جس کو میں اور آپ سینے سے لگاتے ہیں، جس کی تعلیمات اچھی، جس کی تربیت اچھی، جس نبی پر یہ دین بھیجا گیا، اتارا گیا، وہ نبی دنیا کے سب سے بہترین اور ایک لائف اسٹائل اور لائف ماڈل بن کر دنیا میں آئے، اور جس کی تعلیم، جس کی تربیت، جس کی رہبری پوری دنیا کے لیے ایک رہبری بن گئی۔ آج آپ لوگ بہت زیادہ اس بات کا تجربہ کرتے ہوں گے کہ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے باطل کی، وہ ایک ہی محنت ہے کہ کس طریقے سے مسلمان اور مسلمانوں کے ماننے والے اس دنیا سے مٹ جائیں۔ طرح طرح کے پروپیگنڈے دنیا میں آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہڑتال ہوتا ہے کہ بھئی اتنی تیزی سے دنیا میں اسلام کیوں پھیل رہا ہے، اسلام کو ماننے والے دنیا میں اتنے کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، آئے دن ایسی خبریں، آئے دن ایسے میسیجز، آئے دن ایسی تحریرات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام کو سینے سے لگانے والا بنتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، نہ ہمیں اس راستے کی کٹنائی کا احساس ہے، نہ اس مذہب اسلام کی نعمت کی شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی، ہمیں اس کا صحیح تدارک ہونا چاہیے، ہمیں اس کا صحیح احساس ہونا چاہیے۔ دیکھتے نہیں آپ، آدمی 100 روپیہ اللہ کے نام پر لگانے کے لیے کہا جاتا ہے تو بزرگوں اور دوستوں، وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ میرے 100 روپیے اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ اس لیے سوچتا ہے، وہ اس لیے سارا پیغام میسیج اور اس طرح کا شیڈول بناتا ہے کیونکہ اسے احساس ہے کہ 100 روپیہ جو میں کما کر لاتا ہوں یہ میری محنت کی اور میری مزدوری ہوتی ہے، میں اس کو کیسے جیب سے خرچہ کروں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آدمی 100 روپیے کے لیے گھنٹوں سوچتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے راستے نکالتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں یہاں سے پار ہو جاؤں اور مجھے دینا نہ پڑے۔ لیکن بزرگ اور دوستوں، اللہ نے اسلام جیسی نعمت ہمیں دی ہے، لیکن اس کے سارے احکام ہماری زندگیوں سے چھوٹتے ہیں۔ اس کی تعلیمات آج ہمارے نوجوانوں میں نہیں، اس کی تربیت آج ہمارے گھروں میں نہیں، اس کی رہبری آج ہمارے لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی صحیح قدردانی نہیں کی، اس کی شکر گزاری نہیں کی، اس کو سینے سے نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ سوچتے آئے ہیں کہ دادا مسلمان تھے تو پوترا بھی مسلمان ہے، اور نانا مسلمان تھے تو نواسا بھی مسلمان ہے۔ بزرگ اور دوستوں، اس کا صحیح احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اس راستے کی کٹنائیوں کو اٹھایا ہے، اس کو پانے کے لیے محنتیں کی ہیں، اس کے لیے کوششیں کی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے، کامل اور مکمل دین دیا ہے، بزرگ اور دوستوں، اسے ہمیں سینے سے لگانا چاہیے، اس کی تعلیمات کو اپنی تعلیمات سمجھنی چاہیے، اس کی رہبری میں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری 100% کامیابی کی گارنٹی اسی دین میں اللہ نے رکھا ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ رب العزت نے اسی پاک اور پوتر دین میں اللہ نے رکھا ہے۔ بہت پیارا اور مکمل دین ہے، لیکن بزرگ اور دوستوں، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی ایک پیغام بہت وائرل ہوا کہ اس زمانہ جو حج کا زمانہ چل رہا ہے،
حج کے زمانے میں ایک ساؤتھ افریقہ کے ایک حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ وہ ایک نو مسلم ہیں، حج ادا کرنے کے لیے اس سال چلے گئے۔ انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ کے چرچ میں سب سے بڑا پادری تھا۔ کیا تھا بھائی؟ سب سے بڑا وہاں کا میں پادری تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مان کر چلنے والے 1,00,000 افراد تھے کہ جو ان کی ہر بات کو ایکسپٹ کرتے تھے، ان کے رائے پر، ان کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ ایسے 1,00,000 افراد ہیں موجود۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس سال وہ حج کے موقع پر سعودیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، یعنی مفت میں ان کو حج کرایا جا رہا ہے، 1 روپیہ ان کا نہیں لیا گیا، اور ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، جیسے کسی ملک کے پردھان منتری کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ اس نو مسلم پادری کو پروٹوکول دے رہی ہے۔ ابھی مینا ہوا، عرفات کا میدان ہوا، تو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتے ہیں، وہ وہاں روزے کی حالت میں کھڑے ہو کر اپنا انٹرویو دے رہے تھے کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب آیا کہ بہت سارے سفید لباس والے لوگ ہیں، اور میں خود بھی سفید لباس میں ہوں اور احرام پہنا ہوا ہوں اور چل رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو دیکھا، سوچا کہ بھائی میں تو مسلمان نہیں ہوں، یہ تو حج کا سسٹم ہے کہ لوگ جو ہیں احرام پہن کر حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ پادری تھے، عیسائی تھے۔ تو پہلے دن یہ سوچا کہ یہ خواب کوئی سچا خواب نہیں ہے، اس پر دھیان نہیں دیا۔ دوسرے دن کی رات ہوئی، دوسرے دن بھی یہی خواب آیا کہ وہ احرام پہنے ہوئے ہیں اور عرفات کے میدان میں چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ان کے جیسا احرام پہن کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر صبح ہوئی، پھر پریشان۔ پھر انہوں نے سوچا کہ احرام پہننا مسلمانوں کی علامت ہے، کیونکہ مسلمان ہی حج کے موقع پر احرام پہن کر جاتا ہے۔ تو ان سے بڑے جو پادری تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے 2 دن سے یہ خواب آ رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے جو خواب جو ہوتے ہیں ایک عقل مند اور باصلاحیت اور متقی اور پرہیزگار آدمی کے سامنے شیئر کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے جو سڑل حدیث کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنا خواب کسی ایسے کے سامنے بیان کرے کہ جس کی زبان کنٹرول پر نہیں رہتی ہے، جس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار نہیں بناتا، اگر ایسے آدمی کے سامنے کوئی خواب بیان کرے اور اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل دے، تو حدیث میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ جس طریقے سے اس نے الفاظ کہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو اسی طرح پورا کرتے ہیں، اور آدمی حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ تو خیر، آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا تھا کہ جب انہوں نے دوسرے دن بھی یہ خواب دیکھا کہ میں مینا کی گھاٹی میں احرام پہنے ہوئے جو ہے چل رہا ہوں، اور میرے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں میری طرح احرام پہن کر میرے پیچھے چل رہے ہیں، تو انہوں نے جو اپنے بڑوں کو پوچھا تو انہوں نے یہ ان کو تعبیر بتلائی کہ جو مسلمانوں کا جو شعار ہے حج کے موقع پر احرام پہننا، یہ گویا تمہیں اشارہ کر رہا ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں 1,00,000 لوگوں کا پادری ہوں، مجھے لوگ مانتے ہیں، میرے ہر حکم پر اس کو بجا لاتے ہیں، میں کیسے قبول کروں؟ یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے آئے۔ پھر تیسرے دن رات ہوئی، پھر تیسری رات میں بھی یہی خواب انہیں نظر آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اور میں سیدھا اسلامک سینٹر پہنچتا ہوں، اور وہاں جا کر میں ساؤتھ افریقہ کے اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کر چکا ہوں۔ پھر یہ اسلام قبول کر کے آئے، اپنے چرچ میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو خطاب کیا، جو ان کو 1,00,000 لوگ مانتے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ پر اسلام کے نام پر بیعت کر لی۔
बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये 2 दिन का वाक़या है, हज के मौके पर पेश आया हुआ। मैं आपके सामने इसलिए इस वाक़े को रखा कि जब मैंने ये वाक़या देखा तो मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला, बहुत कुछ सीखने में मिला। और जब वो जब अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो रो रहे हैं कि मेरा जैसा आदमी जिसे कुछ मालूम नहीं इस्लाम का, हालांकि पढ़ा बहुत कुछ है, क्योंकि जो किसी भी कौम का रहबर होता है उसे दूसरी कौम की बहुत सारी राज की बातें मालूम होती हैं, लेकिन वो अपने लोगों की वजह से या फिर अपनी ओहदे के लिए वो उन बातों को शेयर नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ा बहुत कुछ था इस्लाम के बारे में, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस साल हज के मौके पर अल्लाह ने मुझे हज की सआदत दी। और हज भी कैसे, 1 रुपया उनके पास नहीं है हज के लिए, 1 रुपया उनके पास नहीं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह मुझे भी तेरे घर की ज़ियारत नसीब हो जाए, मैं भी तेरे नबी का रोज़ा देख लूँ, उन जालियों के पीछे से खड़े होकर तेरे नबी का थोड़ा सा रोज़े की ज़ियारत कर लूँ, ये दिल में तमन्ना थी। और इस साल वहाँ सऊदीया की गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल इनवाइट करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और सारे हाजियों के सामने उनके नमूने के लिए उनको पेश किया है। ये 2023 की बात। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि शुरू खुतबे में मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में बहुत कशिश रखी, इस्लाम की तालीमात में बहुत कशिश रखी कि जो आदमी उसको एक मरतबा पढ़ लेता है उसकी तरफ खींचा चला आता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो हैं ख़ानदानी मुसलमान हैं, हम नस्लन बादा नस्ली मुसलमान, लेकिन हमारे अंदर वो शरई अहकाम, वो इस्लाम के ज़वाबित, वो इस्लाम के क़वानीन, वो इस्लाम से मोहब्बत, उसकी तालीमात से मोहब्बत, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत, हुजूर की ज़ात आली से इश्क़ की इंतहा, बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये हम ख़ानदानी मुसलमानों में बहुत कम नज़र आती हैं। वो मिना की वादी में बैठे हैं और वहाँ की मिट्टी को हाथ में लेकर रो रहे हैं कि एक ज़माना वो भी था कि यहाँ मेरे नबी पैदल चलकर मिना की वादियों में घूमा करते थे। एक पादरी कह रहे हैं जो अभी 2 दिन हुआ मुसलमान होकर, लेकिन उनके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की इंतहा है। वो कह रहे हैं कि मैं इतनी उम्र का हो गया, 60 साल का, मुझे अभी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों तौफीक नहीं दी ताकि मैं और काम करता और अपने लोगों को इस्लाम की दावत देकर उन्हें इस्लाम की तालीमात पर आमदा करता। बुज़ुर्ग और दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद और मंशा ये है कि हमें जो है इस्लाम की तालीमात को सीने से लगाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाब्ता और क़ानून है अल्लाह का। जो कौम अल्लाह की तालीमात पर अमल नहीं करती, हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं करती, अल्लाह गैरों को तौफीक देंगे इस्लाम की, वो इस्लाम लाएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। ये तयशुदा मसला है। अगर हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरीके से गुज़रती रही जो आज गुज़र रही हैं और हमारा तौर और तरीक़ा इसी तरीके का रहा जो आज रहा है, और हम नबी की ज़िंदगी से प्यार करने वाले नहीं बने और हमारा सिस्टम वही सिस्टम पुराना चलता रहा, तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है गैरों को हिदायत देंगे, वो इस्लाम को सीने से लगाएंगे और इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए दुनिया में मेहनत करते रहेंगे। जिस तरीके से ये 2 दिन में इस पादरी के इस्लाम लाने का वाक़या हमारे सामने नमूना रखा हुआ है। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अपनी सीख के लिए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं कभी कभार इन हालात को इसलिए उम्मत के सामने लाते हैं और ऐसे लोगों को इसलिए तौफीक देते हैं ताकि हम लोगों को एहसास हो जाए कि दीन इस्लाम जो है बहुत कशिश का मज़हब है, बहुत पाक और पवित्र दीन है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसको समझें, उसको पढ़ें, उसको सीखें, उसकी तालीमात पर अमल करें और उसको सीने से लगाने वाले बनें। और इसी तरीके से बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम की तालीमात हैं, उसके अहकामात हैं, उसके ज़वाबित हैं, उसके शरई हुदूद हैं। इस सारी ज़िंदगी को हम जो है कुरान और हदीस की रोशनी में उसके दायरे में रखकर हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी हम गुजारने वाले बने। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात